ایک بہت ہی پیارا نورانی صورت والا بچہ اس عورت کے پاس آیا اور اس عورت سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ عورت نے بچے سے پوچھا کہ اے چمکدار پیشانی والے بچے، تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس بچے نے کہا، میرا نام عبد القادر ہے اور میں جیلان سے یہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں۔ آپ بتائیں کہ آپ کیوں رنجیدہ کھڑی ہیں؟ وہ عورت اس بچے سے غمزدہ ہو کر کہنے لگی، تمہیں میں کیا بتاؤں، تم تو چھوٹے سے ایک بچے ہو۔ لیکن ناظرین، پھر بھی اس عورت نے اس بچے کو اپنے درد کا درمان سمجھتے ہوئے سارا ماجرا بتا دیا کہ کیسے اس کا بچہ بیمار ہوا اور کیسے وہ بزرگ کے پاس اپنے بچے کو لے کر پہنچی تاکہ ان کی دعا سے اس کے بیٹے کو شفا مل جائے، مگر ان تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا بچہ راستے میں ہی دم توڑ گیا اور بیماری نے اس کی جان لے لی۔ وہ عورت روتی جا رہی تھی اور اس نورانی صورت والے بچے سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اب اپنے بچے کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی۔ اس خاتون کی یہ دکھ بری حالت دیکھ کر اور اس کی یہ غمزدہ گفتگو سن کر اس بچے عبد القادر جیلانی، جن کو بعد میں دنیا نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے نام سے پہچانا، آپ کو بہت رنج پہنچا۔ آپ نے اپنی رحمت بری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے کہ اے محترمہ، آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے، بلکہ دیکھیے تو وہ تو زندہ ہے، اور یہ دیکھو وہ حرکت بھی کر رہا ہے۔ وہ دکھیاری ماں حیرت سے غوث پاک کو دیکھتی رہ گئی، پھر دوسری جانب اپنے بچے کو دیکھا تو اس کے بچے کی لاش میں حرکت پیدا ہو رہی تھی۔ جب اس نے غور کیا تو اس کے بیٹے کی سانسیں بھی چلنا شروع ہو گئی تھی اور وہ اپنے ہاتھ پیر ہلانے لگا تھا۔ ناظرین، جب اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس کا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا ہے تو اس عورت نے اس ننھے منھے غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے میرے بچے کو زندہ کیا ہے؟ یہ تو مردہ ہو گیا تھا اور اس کی سانسیں میرے سامنے ہی ٹوٹ چکی تھیں، اس کی سانسیں تھم چکی تھیں، اس نے میرے سامنے ہی دم توڑا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا؟ کیسے اس کی سانسیں بحال ہو گئی ہیں؟ پیارے ناظرین، تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ آپ کا غم مجھ سے دیکھ کر برداشت نہیں ہوا تو بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب کریم، اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، یا اللہ تو اسے خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو تمام جہانوں کا مالک ہے، تو تمام جہانوں پر کرم فرمانے والا ہے، تیرے ہاں کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ میں عبد القادر تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اگر تو چاہے تو اس کی خوشیاں اس کو لوٹا دے۔ اے میری بوڑھی اماں، یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے۔ دیکھیے کس طرح خوش اور صحت مند ہے، اس کی بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ ناظرین، اسی اثناء میں وہی بزرگ جو اندر موجود تھے اور جنہوں نے اس خاتون کو واپس بھجوا دیا تھا، دوڑتے ہوئے باہر آ گئے اور اس عورت کے مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر وہ معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ اے بیٹا، تم نے ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننا اور ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بچہ مر چکا تھا اور تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھو یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ تو اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے، تم کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پیچھے دوڑے۔ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ مارتے تو نہیں تھے، بس ڈرانے کے لیے وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے دوڑنے لگے۔ ناظرین، ننھے منھے غوث پاک رحمت اللہ علیہ بھی ان کو دیکھ کر مسکراتے جا رہے تھے اور آگے تیز تیز بھاگتے بھی جا رہے تھے کہ آگے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان آیا جہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ ان قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے غوث پاک نے ہنستے ہوئے کہنا شروع کر دیا کہ اے قبر والو، مجھے بچاؤ، ان بزرگ سے مجھے بچاؤ۔ یہ بات سن کر وہ بزرگ سکتے میں آ گئے اور وہ رک گئے۔ وہ حیرانی کے عالم میں کمسن غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے کمالات دیکھ رہے تھے کہ جن کے کہنے سے کہ اے قبر والو مجھے بچاؤ، قبرستان کے تمام مردے بھی اپنی اپنی قبروں کو پھاڑ کر باہر آ گئے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی ڈھال بن گئے تھے۔ ناظرین، غوث پاک دل فریب انداز میں مسکرا کر ان بزرگ کو دیکھنے لگ گئے اور وہ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ بیٹا،
हम आपके रुतबे को नहीं पहुंच सकते, आप गौसे आजम बनने वाले हैं, इसीलिए आपकी मर्जी के आगे अपना सर तस्लीम खम करते हैं। हम जानते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह कौन सी हस्ती हैं और मुस्तकबिल में आपसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन के कौन कौन से काम लेने हैं, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि मेरे बच्चे अभी से अपनी करामात ना दिखाओ, क्योंकि लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे बल्कि वो तुम्हारी जात पर उंगलियां उठाएंगे और तुम्हारे लिए अपने दिल में बोझ और हसद रखेंगे। नाजरीन, जब उन बुजुर्ग ने प्यार से आप रहमतुल्लाह अलैह को समझाया तो आपने तमाम मुर्दों को हुक्म दिया कि वो वापस अपनी कब्रों में चले जाएं और वो मुर्दे आपकी हुक्म की तामील करते हुए वापस अपनी कब्र